اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ چل رہا ہے، اور ہمارے دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اس نور کے ظہور کا نزول 12 ربیع الاول کو ہوا۔ آج میں ناظرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارد تو تنہا داری۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے کہ راستے میں بھوک نے آ ستایا۔ ایک جگہ پر آپ رکے تو وہاں ایک گھر تھا اور بڑھیا بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کو تو کچھ نہیں، صرف یہ ایک بکری ہے اور اس کے بھی تھن سوکھ چکے ہیں، دودھ خشک ہو چکا ہے کہ میں کھانے کو کچھ پیش نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ بکری لے آئیے۔ بکری لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگنے تھے کہ بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیر ہو کر پیا، آپ کے اصحاب نے بھی سیر ہو کر پیا، یہاں تک کہ برتن دودھ سے بھر دیے۔ رات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو چلے گئے۔ رات ہوئی تو اس کا خاوند گھر آیا، پوچھا کہ آج یہ بکری اس قدر صحت مند اور فربا کیوں نظر آ رہی ہے، اور یہ برتن بھی دودھ سے بھرے پڑے ہیں جبکہ اس کے تو تھن خشک ہو چکے تھے۔ تو بیوی نے بتایا کہ آج ایک نوجوان آیا، بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، جسم سر سے پاؤں تک سیدھا، پتلا، موٹا بالکل نہیں، اتنے حسین کہ اس عورت نے اپنے عربی اشعار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا کسین، اور ایک لفظ استعمال کیا وسیم۔ کسین جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہ تھا، اور وسیم اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے دیکھنے کی چاہ ختم ہی نہ ہو، یعنی کہ اسے یہی چاہت ہو کہ وہ ہر وقت اور ہر وقت اور ہر وقت صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہے۔ ماشاء اللہ، کیا سبحان اللہ۔ والدہ بھی فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کا چہرہ اس قدر روشن جیسے 14ویں کا چاند، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور میں سے نور ہیں۔ میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کچھ یوں ہے، چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوا، گلابی ہونٹ، دانت نور برساتے ہوئے، ایسے جیسے موتی جڑے ہوئے ہوں، اور وہ اس طرح نظر آئیں کہ جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں اور ان سے بھی نور نکل رہا ہو۔ بال گھنگریالے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگ نکال لیا کرتے اور کبھی
مانگ نہیں نکالتے تھے، بال کانوں کی لوؤں تک تھے، ماتھا کشادہ، بھویں بھاری، ناک اٹھا ہوا اور نور اس پر جگمگا رہا، آنکھیں لمبی موٹی سرخ دھاریاں، پتلی آنکھ کی سیاہ، سرمے کے بغیر بھی سرما یعنی سرم گئی آنکھیں، پلکیں دراز، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں میں خلا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال ابھرے ہوئے پچکے ہوئے نہیں تھے، آنکھوں سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، یعنی کہ آنکھ ہلکی سی تھوڑی سی چھپا کر دیکھنا۔ صرف زیادہ تر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں اور چہرے پر نظر ٹکا سکتے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی گھنی اور اس داڑھی میں 14 سفید بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پتلی سراہی دار اور لمبی، سینہ کھلا، چھاتی چوڑی، کندھے پھیلے ہوئے، جسم پر بال نہ تھے، چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک تار بنتی تھی، کلائیوں پر ہلکے بال، لمبے بازو، انگلیاں لمبی اور سیدھی، ہتھیلی کشادہ، سیدھا قد اور درمیانہ قد، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے درمیان کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک سب سے نکلتا ہوا سب سے اونچا نظر آتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ایک روب تھا جو میرے اللہ نے قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر، اور اگر کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا یا ابھرا ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی شخص کے ایسے ہی اس کا پیٹ ابھرا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی آگے لگا کر فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ قدم مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چکنے کے لگتا جیسے تیل لگا ہوا ہو، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو ہونٹ پھیل جایا کرتے تھے۔ کہکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں لگایا۔ چلتے تو اوپر سے نیچے کندھے جھکے ہوئے ہوتے، یعنی کہ ان میں عاجزی بھی ہوتی اور ایک حد تک اس کے اندر بہترین روب بھی ہوتا۔ مجلس میں چوکڑی مار کر نہ بیٹھتے تھے، بات کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر انگوٹھے یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر انگوٹھا مارتے، محفل میں پاؤں لمبا کر کے کبھی نہ بیٹھے، کبھی انگلی کر کے کسی کی طرف اشارہ نہ کیا، اور کسی کی برائی نام سے بالکل بھی بیان نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی سے بات کرنا ہوتی تو پورا مڑ کر بات کرتے، بات کرنے والے کے پاس کان لے جا کر بات کرتے، اور اگر کوئی مصافحے کے لیے ہاتھ دیتا، اگر مصافحے کے لیے کسی کو ہاتھ دیتے تو دوسرا جب تک ہاتھ نہ چھوڑتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج آپ کو جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک پیش کیا ہے، یقیناً اگر آپ اس کو ٹھہر کر اس کو دھیان سے سنیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا، اور آپ ایک ایسا پیکر اپنے سامنے تیار ہوا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت تھے، یعنی کہ اب اگر ہم کوئی پیکر اپنے ذہن میں لا کر اس کو تخیل میں لے کر ایک جسم بنا دیں تو میرا خیال ہے ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو